الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صفصا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ہاتھ میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کرنے برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں. نام و نمود، دکھاوا، نمائش اور ریاکاری اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. انسان اگر بے عمل ہو تو اس کے باعمل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، اسے عمل کی توفیق مل سکتی ہے. وہ اتنا برا نہیں جتنا کہ وہ شخص جو عمل تو کرتا ہے مگر اللہ کے خوشنودی کی خاطر نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. ایسے شخص کا عمل خود اس کے لیے وبال جان. اس کا عمل ایسے وقت میں کچھ کام نہ آئے گا جب اسے عمل کے اجر کی اپنی نجات کے لیے شدید ضرورت ہو. ریاکار انسان سمجھتا ہے کہ اس کی جھولی میں نیک عمل کا سکہ موجود ہے جس سے وہ جنت کا پروانہ حاصل کر لے گا، مگر قیامت میں جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کی ریاکاری کی وجہ سے اس کا سارا عمل برباد ہو چکا ہوگا اور وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے 3 آدمیوں کا حساب و کتاب ہوگا. پہلا وہ شخص جو جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ تم نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا تو غلط کہتا ہے، تو نے جنگ اس لیے کی تھی کہ تجھے بہادر کہا جائے، چنانچہ لوگوں نے تجھے بہادر کہا. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں لے جائے. دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور عمل کو پھیلایا اور قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا. اللہ اسے بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور پوچھے گا کہ تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا اور علم کا درس دیا اور تیرے لیے قرآن پڑھا. اللہ کہے گا تو غلط کرتا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ تجھے عالم کہے اور قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ تجھے قاری کہے، چنانچہ تجھے عالم و قاری کہا جا چکا. پھر اللہ کے حکم سے فرشتے اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. تیسرا شخص وہ مالدار ہوگا جس کو اللہ نے خوب مال و دولت سے نوازا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں گنوائے گا اور وہ بھی اعتراف کرے گا. اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ پھر تم نے کیا عمل کیا؟
وہ جواب دے گا کہ میں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں تو نے مال خرچ کرنا پسند کیا ہو اور میں نے بے دریغ مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ کہے گا تو بھی غیب کہتا ہے، تو نے اپنی دولت اس لیے خرچ کی کہ تجھے لوگ سخی اور داتا کہے، چنانچہ لوگوں نے یہ کہا، پھر اللہ حکم دے گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کیجئے کہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دے، اس سے زیادہ کون مرتبہ والا ہو سکتا ہے؟ مگر ریاکاری انہیں شہادت کو بھی رائگاں کر دیتی ہے۔ عالم سوسائٹی کو روشن کرتا ہے، مگر ریاکاری عالم کو خود تاریکی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سخاوت اور فیاضی کتنی بڑی عبادت ہے، اپنا مال دوسرے پر خرچ کرنا بڑے حوصلہ کی بات ہے، مگر ریاکاری سخاوت اور فیاضی کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ انسان مال خرچ بھی کرتا ہے مگر ثواب بھی نہیں پاتا۔ اس کی کتنی خوبصورت مثال اس آیت میں دی گئی ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ ریاکار کا عمل اسی طرح قبولیت سے محروم رہتا ہے جس طرح مشرک کا عمل ناقابل قبول ہوتا ہے۔ شرک اور ریا میں ایک تعلق یہ ہے کہ مشرک عقیدہ کے اعتبار سے اپنے کام میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا ہے، اور ریاکار اپنے عمل سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ عقیدہ اگرچہ دونوں کا مختلف ہے مگر رویہ اور عمل دونوں کا ایک ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں جس نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، میں اس کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی جو حال مشرک کا ہوگا وہی اس کا بھی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں شرک سے ڈرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مگر وہ لوگ چاند و سورج، پتھر اور بتوں کی پوجا نہیں کریں گے لیکن اعمال دکھاوے کے لیے کریں گے۔ جو کام اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے، اگر انسان اس کو اپنی شہرت، نام و نمود اور ستائش کے لیے کرنے لگے تو اخلاص کہاں باقی رہا؟ اس پر ثواب کیسے ملے گا؟ اور ثواب تو کیا ملتا، الٹا عذاب کا موجب ہوگا۔ کیونکہ ریاکاری نے عمل کی حقیقت اور اس کے حسن و خوبی کو ملیا میٹ کر دیا۔ ریاکاری کا نفاق سے نہیں ملتا ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور کہتا کچھ اور ہے۔ اسی طرح ریاکار کرتا کچھ اور اور اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ منافق بھی بنیادی طور پر ریاکار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا۔ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کس مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ ریاکاری یہ بھی ہے کہ آدمی کسی کے سامنے کچھ اور کہے اور اس کے پیچھے کچھ اور کہے، منہ پر تعریف کرے اور بعد میں برائی کرے۔ یہ ریاکاری بھی ہے اور منافقت بھی۔ کچھ لوگ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ہم لوگ اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے جیسی باتیں کرتے ہیں، جب اس کے پاس سے واپس آتے ہیں تو اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم اسے بھی نفاق ہی شمار کرتے تھے۔ ریاکار کا بنیادی جذبہ یہ ہے کہ اس کے کام کی شہرت ہو، نمائش ہو اور لوگ اس کی تعریف کریں۔ چنانچہ وہ جب کوئی نیک کام کرتا ہے تو داد طلب نگاہوں سے لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان کی تعریف و توصیف
کو اپنے لیے سلف سمجھتا ہے۔ یہی جذبہ ریاکاری کی بنیاد ہے۔ جب تک انسان کے اندر سے یہ جذبہ ختم نہ ہو وہ ریاکاری سے بچ نہیں سکتا۔ موجودہ زمانہ میں نام و نمود، شہرت اور تعریف طلب کام کرنے کا ایک عام ماحول پایا جاتا ہے۔ کم لوگ ہیں جو نمود و نمائش کے جذبہ سے پاک ہیں، بلکہ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتے، دوسروں کے کام کو چالاکی سے اپنی طرف منسوخ کر لیتے ہیں اور پھر اس پر داد و تحسین اور آفرین طلب کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف اس کام پر ہو جو انہوں نے انجام نہیں دیا ہے۔ بہت سے لوگ سخاوت اور فیاضی بھی نہیں کرتے، محض اپنی دولت اور شان و شوکت کی نمائش کرتے ہیں۔ ایسے سارے ریاکار اپنے عمل کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کرتے ہیں۔ بظاہر ان کا عمل بہت خوشنما اور قابل تعریف لگتا ہے، سجا بنا کر وہ اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اندر سے جل چکا ہوتا ہے۔ بقول شاعر منظر سیاہ پوش نہ پہ کر جلا ہوا، ہر شخص اپنی ذات کے اندر جلا ہوا۔ اگر آدمی اللہ کے لیے اچھے عمل کرے، اخلاق و کردار سے آراستہ ہو، فیاضی اور غربا کرے، پروری کرے، خدمت خلق اور فلاح عام کے کام انجام دے اور لوگ اس کی تعریف و توصیف کرے تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اس کے مخلصانہ عمل کا دنیا میں اعتراف ہے، آخرت میں بھی اس کا اجر مقرر ہے جو کبھی ضائع نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انسان خیر کا کوئی کام کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کرتے ہیں، کیا یہ بھی ریا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا میں مومن کے لیے خوشخبری ہے۔ ریاکاری لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ نمود و نمائش کا جذبہ ہے، اس جذبہ کو دل سے نکالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمود و نمائش اور ریاکاری سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔